میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے۔ میں پہلے اکانومی کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بعد میں کل مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ الزامات لگائے ہیں ہمارے پہ، اس کا جواب دوں گا۔ جب یہ پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تو 19.1 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی، جو کہ 6.7% تھا جی ڈی پی کا، اور فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ 6.6 چھوڑ کے گئے۔ ان کے ریزرو جو تھے وہ تقریباً $9 بلین تھے، جو تقریباً 6 ہفتے کا مطلب آپ کی امپورٹس تھی۔ اور سب سے بڑا جو ظلم کیا انہوں نے 5 سالوں میں وہ یہ کیا کہ کوئی تقریباً $48 بلین کا پاکستان کو نقصان کیا انہوں نے۔ اور وہ کیسے کیا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 5 سال میں، انہوں نے نیٹ بیسس پہ 15 بلین ایڈ کیا، ایکسپورٹس کی گروتھ مائنس امپورٹ کی گروتھ، 15 بلین پلس تھے وہ۔ یہ 48 بلین نیگیٹو تھے، اور وہ اس طریقے سے کہ ان کی جو امپورٹس تھیں وہ 23 بلین جو تھیں وہ زیادہ تھیں، اور ان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ تقریباً آپ سمجھ لینا باقی 15 بلین جو وہ نیگیٹو تھی۔ تو یہ جو اتنا بڑا ظلم کیا گیا 48 بلین کا نیگیٹو، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہمیں تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے پڑتا۔ سو آگے اگر ہم چلتے ہیں، جب یہ گئے اور ہماری حکومت آئی تو اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے۔ اس کے پاس گئے، انہوں نے ہارش کنڈیشنلٹیز تھیں، روپی کو ڈیویلیو کر دیا، ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا، یوٹیلیٹی پرائسز بڑھا دیں، تو گروتھ جو یہ چھوڑ کے گئے تھے 6% کی ری بیسڈ اکانومی پہ، وہ 3% پہ آ گئی۔ اور پھر کووڈ آ گیا، اور کووڈ کو میرے خیال میں جس طریقے سے عمران خان کی حکومت نے ہینڈل کیا وہ سارے گواہ ہیں۔ اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اکانومسٹ میگزین ہے، یو ایس ٹریری کا جو سیکرٹری تھا لیری سمرز ہے، بل گیٹس ہے، ان سب نے پاکستان کو فلائنگ کلرز دیے۔ ایز اے میٹر فیکٹ لوگوں نے کہا یہ ٹاپ 3 ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا۔ اور اسٹریٹجی کیا تھی؟ اسمارٹ لاک ڈاؤنس، کیونکہ پرائم منسٹر کا جو عمران خان کا یہ اسٹریٹجی تھی کہ جو دہاڑی والا ہے اس کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انویسٹ کرتے گئے، کنسٹرکشن میں کیا، ایکسپورٹس میں کیا، ایگریکلچر میں کیا۔ تو جہاں تک کہ کووڈ کے جو 2020 تھا اس میں گروتھ ہماری نیگیٹو ہوئی، 3% سے -1% ہوئی، ایکسکیوز می، لیکن اسی سال میں ہندوستان کی جو گروتھ تھی وہ -7.3 ہوئی، امریکہ -4%، EU -8%، اور مڈل ایسٹ -5%۔ لیکن جو ایک دم ریباؤنڈ کیا پاکستان نے اس کے بعد 2021 میں، کوئی بھی نہیں یہ سوچ سکتا تھا کہ پاکستان نے پھر جو ہے -1% سے 5.6% گروتھ دکھائی۔ اور یہ پہلے 3 سال میں 5.6% گروتھ ہے وہ کسی بھی اور حکومت نے نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے 2% کی تھی پہلے 3 سال میں، نون نے 3% کی تھی، اور اس سال ہماری ٹریجیکٹری جو ہے، ہم جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 5% کریں گے۔ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ 4.5 ہوگی، اے ڈی بی بھی کہہ رہا ہے 4% ہوگی، موڈیز بھی یہی کہہ رہا ہے، ہمارے خیال میں 5% ہوگی۔
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گروتھ ہے یہ سسٹینیبل ہو اور انکلوسیو ہو، سب کے لیے ہو. تو ریونیو ٹارگیٹ جو ہم نے رکھے تھے اپنے لیے اس سے ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں. اور باوجود اس کے کہ ہم اس وقت تیل کی مد کے بیچ میں وہ تقریباً 45 ارب روپیہ مہینے کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں. اگر وہ ہم نہ کر رہے ہوتے تو جو 6.1 ٹریلین اب ہم کرنے والے ہیں، اور بجٹ کیا تھا 5.8 ٹریلین، 6.1 ٹریلین کرنے والے ہیں، وہ 6.5 ٹریلین ہوتا. 6.5 ٹریلین کا مطلب یہ تھا کہ 1800 ارب روپیہ ایک سال میں ہم نے گروتھ دکھانی تھی، جو 3% ہے ہماری جی ڈی پی کا. ہماری ایل ایس ایم جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7.6% پہ گرو کر رہی ہے پہلے 7 مہینوں میں. ایگریکلچر ہر کراپ بمپر ہے. آپ نے شوگر کین ابھی دیکھ لی کہ ہمارا جو بیسکلی اس دفعہ پچھلی دفعہ ہم نے تقریباً 6 ملین ٹنز بنائی تھی، اس دفعہ 7.5 ملین ٹنز ہماری جو ہے چینی بنے گی، سرپلس ہو جائیں گے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس دفعہ $32 بلین، مرچنڈائز ایکسپورٹس تقریباً 31 سے 32 بلین ڈالر پہ جائیں گی، کیونکہ ہم اس وقت تقریباً 24 پہ پہنچ چکے ہیں. اور سروسز سیکٹر 7.5 بلین اور دے گا، جس کے بیچ میں جو آئی ٹی ہے وہ 3.5 بلین ڈالرز دے گی. ریمیٹنسز جو ہیں 31 بلین کو ٹچ کریں گے، آر ڈی اے 4 بلین. تو اگر آپ یہ ملا لیں سارا کچھ تو 75 بلین ڈالر کی انفلو ہوگی ڈالر کی. اور ہمارا جو امپورٹس بھی ہیں وہ تقریباً 75 سے 76 بلین کی آؤٹ فلو ہے. ٹاپ 100 جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، جو اس کی جو پروفٹیبلٹی ہے 929 بلین روپیہ ہے. 2018 میں جو ان کا ہائیسٹ تھا 585 بلین تھی. اس کا مطلب ہے پروفٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. اور اسی پہ میں آ جاؤں گا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں ایک دم تیزی آ جاتی ہے، اور وہ تیزی اس لیے آتی ہے کہ فنڈامنٹلس ٹھیک ہے. مطلب لوگ پروفٹ بنا رہے ہیں کمپنیاں، تو ڈویڈنڈ دیں گی، جب ڈویڈنڈ دیتی ہیں تو پرائس بھی جاتی ہے. ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ بیسک فنڈامنٹل جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے پاس اسٹرانگ ہیں. 5.5 ملین نئی جابز آئی ہیں 3 سال میں. اور اگر یہی روش رہے تو وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ 10 ملین جاب 5 سال میں دوں گا، وہ پوری ہو جاتی، تقریباً 9.5 ملین جابز ہو جاتی. اور یہ سب سے فاسٹسٹ ہے، بیکاز 1.84 مطلب ملین جابز پر ایئر. اور دوسری حکومتوں میں پیپلز پارٹی نے 1.4 اور نون لیگ نے 1.1 کی تھی. اب آگے چلا جائے، ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان اس پورے خطے میں سب سے بہتر ہے ان ٹرمز آف ان امپلائمنٹ 4.3%، اور جو ہے پاورٹی ایٹ 4%. یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. تو ہم اگر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریاست مدینہ کی ہم نے جو بات کی تھی، تو اس کے اوپر ہم نے کیا کیا، اس پہ ہم نے میجر پروگرامز کیے ہیں. سب سے بڑا تو پروگرام جو صحت کارڈ ہے، 10 لاکھ روپیہ ہر گھرانے کے لیے آپ کہیں جا کے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں دنیا میں جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. وہ اپنی اس میں کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں لوگوں کی، لیکن ادھر ہم نے کہا نہیں، آپ 10 لاکھ روپیہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد کامیاب پاکستان پروگرام جو 4 سال میں 1.4 ٹریلین روپے کے سود کے بغیر لونز دیں گے، فارمرز کو دیں گے، اس کے بعد کاروبار کے لیے لوگوں کو دیں گے، ان کے گھروں کے لیے لوگوں کو دیں گے. یہ اتنا بڑا پروگرام ہے، اور یہ تقریباً 4 ملین ہاؤس ہولڈس کے لیے ہے، اور یہ چل رہا ہے. ابھی اس وقت جو اس کی ابھی ہم نے شروع کیا کوئی تقریباً مارچ میں ہم نے پورے ملک میں کیا ہے، تو مارچ کے بیچ میں 7.5 ارب روپیہ ایک ہی مہینے میں گیا. اور یہ جو ہے اگلے اس مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ 10 سے 12 پہ جائے گا، اور یہ تقریباً 150 بلین جو ہے اگلے 12 مہینے میں جائے گا. یہ انٹرسٹ فری جو ہے. اس کے بعد کامیاب جوان ہے، اس بعد احساس کے بڑے اور بہت پروگرام ہیں. تو یہ جو ہے یہ باٹم اپ جو اپروچ ہے، یہ ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا ہے. ورنہ ہوتا تھا ٹرکل ڈاؤن، جب تک اوپر سے نیچے نہیں آئے گا کچھ نہیں ہو سکتا غریب کے لیے. احساس نے ایک تقریباً 240 ارب روپے سال کا جو سالانہ جو ہے احساس راشن جو ہے وہ کیا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت کموڈٹی پرائسز جب بہت زیادہ ہو گئی، تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ ان کو ریلیف دینا ہے.
تو ہم نے جا کے آؤٹ آف دی باکس یہ کر کے ہم نے 10 روپے زیادہ پڑنے تھے، ہم نے تیل کی پرائس ہم نے 10 روپے کم کر دی، 5 روپے ہم نے بجلی کا ریٹ کم کر دیا. اس کے اوپر جو ہے ابھی مفتاح صاحب نے بڑی بات کی ہے، میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ سیلف فنڈڈ ہے، یہ ہم نے اپنی پیٹ کاٹ کے یہ ڈالا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ریکوٹک جو کہ جس کے اوپر 11 ارب ڈالر کے ہمیں نقصان ہونا تھا، وہ اب 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ ہم لوگوں نے ریزالو کر دیا ہے. کارکے ہم نے ریزالو کر دیا. آئی پی پیز کے 850 ارب روپے کے جو ہم لوگوں نے جو ہیں ان سے رعایت لی ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پراؤڈ نیشن ہیں 220 ملین لوگوں کی، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہم نہیں جانا چاہتے آئی ایم ایف کے پاس، یا نہیں جانا چاہتے اور لوگوں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو معیشت کو ٹھیک کریں، اور اس کے لیے ہم وی ور آن ٹریک. ہماری گروتھ بالکل ٹھیک جا رہی ہے، لیکن کموڈٹی سپر سائیکل نے ہمیں ذرا تھوڑا وہ دیا ہے، گریف دیا ہے. تو ابھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 12 ارب ڈالر ہوا ہے پہلے 8 مہینوں میں. اور اس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 11.5 ارب ڈالر صرف 5 جو چیزیں ہیں اس کی پرائس میں بڑھنے سے ہوا ہے. پیٹرول کی پرائس، کوئلے کی پرائس، خوردنی تیل کی پرائس، سٹیل کی پرائس 4 کی، اور ویکسین جو 3 بلین آئی. یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو 11.5، تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو بیسکلی وہ سرپلر پہ چھوڑ دیا نا. اگر یہ جو اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نیچے آئیں گی، یہ پرائسز نیچے آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی اب ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً اب نیچے آ گیا، 500 بلین پہ آ گیا. اور اس وقت جو ہے ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ یہ 12 سے اگر میکسیمم بھی گیا تو یہ 15 بلین ڈالر ہوگا، جو کہ 4% ہوگا ہمارے جی ڈی پی کا. اور یہ 6.7% چھوڑ کے گئے تھے. اور کل انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ یہ پوری ہسٹری کا سب سے بڑا، تو ان کو چاہیے اپنے نمبرز وغیرہ ذرا ایڈ کر لیا کریں. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس سپر سائیکل سے انفلیشن بھی ہے، بیکاز یہ جو چیزیں جو بڑھی ہیں، قیمتیں بڑھی ہیں، یہ اس سے انفلیشن بھی ہوئی ہے. جیسے سپر سائیکل نیچے جائے گا انفلیشن بھی نیچے آئے گی. تو انشاءاللہ گروتھ بھی ہوگی. اور یہ ہے ہم نہ صرف کہ اوپر والوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، نیچے والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو ایک مدینہ ریاست کی بات ہو رہی ہے. اب میں بات کروں گا، کل 2-3 چیزیں کہیں ہمارے جو ہیں، میرے خیال میں تو اپنے آپ کو فائنانس منسٹر کے طور پہ پیش کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بلند ترین وہ اس پہ ہوگا ہسٹری کی، اور 10% جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اور یہ جو ہے نمبر، یہ تو شوکت ترین صاحب نے بھی دیکھے، یہ میں نے نمبر منگوائے ہیں ابھی، یہ منسٹری آف فائنانس سے مجھے نمبر آئے. اور یہ میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس میں ڈال دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ 3.9% ہمارا جو ہے فسکل ڈیفیسٹ ہے 9 مہینے کا. اور ہم جب جا رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم جاتے رہے تو ہم تقریباً 6.4% پہ جائیں گے، اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ٹوٹل 5.1 ٹریلین ہوگا. 6.4 ٹریلین جو انہوں نے کہا وہ نہیں ہوگا. انہوں نے اس میں کیا ایڈ کر دیا؟ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے کہ ہم نے جو ریلیف پیکج دیا ہے وہ 466 ارب روپیہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا. اور پھر انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹس کی ریکویسٹ ہوتی ہے لوگوں کی. اب اس کے بیچ میں مطلب ڈفرینٹ جو ہیں، ریلویز ہے، فرٹیلائزر والے ہیں، کچھ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں گرانٹ دی جائے بجٹ سے اوپر. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو تو وہ تو ہم نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دینی تھی. ہم کیوں دیں ان کو گرانٹس یار اپنے بجٹ سے زیادہ؟ 800 ارب کی وہ ہیں. تو یہ دونوں کو ملا کے انہوں نے 604 سے کر دیا. اب یہ بات آتی ہے کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی شوکت صاحب نے، انہوں نے جو پرائم منسٹر نے 373 بلین جو ہے وہ ایک ریلیف پیکج دے دیا. وہ کدھر سے پیسے دیں گے؟
تو میں ان کو صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی بالکل ہماری جو حکومت ہے بڑی رسپانسبل قسم کی ہوگا. تو 373 نہیں ہیں، ان کے نمبرز وہ بھی غلط ہیں، 466 بلین ہیں. 466 بلین کے بیچ میں آپ پیٹرول اور اس کو پاور سیکٹر کا 373 ضرور ہیں، لیکن جو ہماری ڈیلے ہوئی ہے اس میں پی ڈی ایل میں وہ 93 بلین وہ بھی ہے، تو 466 ہے. یہ کیسے ہم پورا کریں گے؟ پی ایس ڈی بھی ہم نے 100 بلین کٹ کر دیا. اس کے بعد 140 بلین جو ہے پروونسز نے شیئر کرنا تھا، ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ کہ 30% آپ کریں گے، 70% ہم دیں گے. اس کے بعد ڈیویڈنڈس پڑے ہوئے ہیں کوئی تقریباً 1 ٹریلین کے، یہ 3 کمپنیوں کے، آئی پی ایل، او جی ڈی سی اور جی ایچ پی ایل. اس میں سے اگر آپ منارٹی کو نکال دیں کوئی 900 کو 70-80 بلین کے وہ بچتے ہیں. تو ہم نے اس میں سے کہا ہم اس میں سے 120 بلین ہی صرف لیں گے. ایف بی آر نے کہا ہم تقریباً 50 بلین اور آپ کو کر کے دیں گے، اور ہم نے گرانٹس میں سے 56 نکال دیے. یہ 466 ارب روپیہ کا اس کے ساتھ بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے پیٹ کاٹ کے ہم ڈال رہے ہیں. بیلنسڈ ہے یہ سارا کچھ. یہ میں نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا ان کو، وہ تو بڑی دیر سے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ جس طریقے کے سگنلز وہاں سے آ رہے ہیں ہمارے بڑے ملک سے، تو وہ تو بڑی مشکل سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم نے سمجھا دیا. تو میں آج کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، میں مفتیٰ صاحب کو بھی کہوں گا کہ میں نے کبھی بھی پاس میں فضول باتیں نہیں کی، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. شوکت ترین کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ نمبرز منسٹری آف فائنانس کے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس طریقے کا رویہ نہ کریں. بالکل ہمارے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بھی اختلاف کروں گا، لیکن مہذب طریقے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس قسم کی جو بغیر سوچے سمجھے جو ایک قسم کے الزامات لگاتے ہیں وہ نہ لگایا کریں. تھینک یو. مجھے آپ جو سر ڈیٹ کا بھی کمپوزیشن بتا دیں. ڈیٹ کی بھی میں بات کرتا ہوں. ڈیٹ پہ بھی بڑی لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب کہ ڈیٹ آپ نے اٹھایا جناب 25 ٹریلین کا اٹھایا اور اب آپ 43 ٹریلین ہو گیا ہے. تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا جو ڈیٹ تھا وہ 25 ٹریلین تھا اور ان کی جی ڈی پی جو تھی وہ 35 ٹریلین تھی، تو یہ تقریباً 71% تھا ان کا. ہمارا اس وقت 43 ٹریلین ہے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 64 ٹریلین ہے. 64 ٹریلین 85% بڑھی ہے، اور یہ اب 67% ہو گیا جی ڈی پی کا. اس میں یہ فرق آیا ہے، یہ تقریباً 18 ٹریلین کا یہ کدھر سے آیا ہے؟ 9 ٹریلین تو ڈیٹ پیمنٹس ہیں، جو ہم نے ڈیٹ جو ہے پے کیا اس کی صرف انٹرسٹ پیمنٹ. ہاں جی. اس کے بعد جو ڈی ویلیویشن ہے، آپ کا جو فارن کرنسی لونز ہوتے ہیں اس کی جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، اور ڈی ویلیویشن روپی کی جو تھی وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے روپی کو اوور ویلیو کر کے رکھا ہوا تھا. اس کی اصل جگہ پہ اس کو ہم جب لے کے گئے تو اس کے اوپر ہمیں تقریباً 4.5 ٹریلین کا وہ ایڈیشنلٹی ہے. اور پھر اب ہم کیونکہ اب اسٹیٹ بینک سے ہم پیسے نہیں لے سکتے، یہ ایک نیا آئی ایم ایف کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیں قدزن لگایا ہے، تو تقریباً 400 ارب روپیہ ہمیں رکھنا پڑتا ہے اپنا اس کے بیچ میں سرپلس میں. اب باقی پرائمری جو باقی ڈیفیسٹ بچتا ہے وہ بچتا ہے 4 ٹریلین کا، جس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پروونسز کو ہی 1.5 ٹریلین زیادہ بھیجا ہے. سو اس وقت جو ہے 2-2.5 بلین کے ہی ہم نے انکریمنٹل کر ڈیٹ لیا ہے پورے 3-3.5 سال میں 4 سال میں. تو یہ اپنا ذرا دیکھ لینا پیچھے یہ کتنا انہوں نے لیا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ. جی اب کوئی سوال جواب پلیز. جی بولیں. جی سرکولر ڈیٹ بہت اچھی بات کی آپ نے. جو یہ کیپیسٹی یہ لے بنا کے چلے گئے تھے اور جو ابھی بھی مطلب کانٹریکٹ کر کے چلے گئے تھے، جنریشن جو ہے ہماری پاور جنریشن کی جو کمپنیاں، اس کا صرف کیپیسٹی پیمنٹس 2018 میں 480 ارب روپے تھی. کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہے؟ جو کہ چیزیں ہم نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہوا کہ ہم لیں گے آپ سے 60% تک آپ کی کیپیسٹی کی، اور ہم نہیں لے سکتے تھے بیکاز ہمیں ضرورت نہیں. وہ اس سال 850 ارب ہو گیا، کیونکہ یہ ہم نے نہیں سائن کیے تھے، یہ ہم نے نہیں لگائے تھے.
یہ ہمارے دوست جو ہیں جو بھی آئے ہیں انہوں نے لگائے تھے. تو جب اتنی آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے پاس کیپیسٹی پیمنٹ، تو اس میں کچھ ایسی ہیں جس کو ہم بیسیکلی ہم پے نہیں کر سکتے اپنے بجٹس کے تھرو، تو وہ سرکولر ڈیٹ میں جاتی ہے. اب وہ جو انفلو تھی وہ بہت زیادہ تھی. 2 سال پہلے وہ 450 بلین تھی. اس سال وہ 120 بلین 125 بلین پہ. اس کا مطلب وہ فلو ہم نے ایک تو کم کر دی. اب یہ جو ڈویڈنڈز ہیں اس میں سے 650 ارب روپے کا 6 سے 650 ارب روپے کے ڈویڈنڈ جو ہیں میں نے لینے تھے، فنانس نے لینے تھے. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، آپ اس طرح کریں سرکولر ڈیٹ ہی ختم کر دیں گا. تو جو 2.3 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے اگلے یہ 6 سے 12 مہینوں میں یہی سرکولر ڈیٹ انہی ڈویڈنڈز کے تھرو یہ تقریباً 600 بلین سے کم ہو جائے گی. جی دیکھیں جی، پہلی بات جو ہے ان کو کہیں آپ نے کتنی ایمنسٹی اسکیم دی تھی، آپ تو جاتے جاتے بھی ایک دے کے چلے گئے تھے. تو یہ تو بات نہ کریں. پہلی بات جو ہے یہ ٹارگیٹڈ ایمنسٹی تھی، اسکیم تھی کنسٹرکشن میں ہاؤسنگ کے بیچ میں. پاکستان کے بیچ میں کبھی ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں بڑھاوا ملا. پاکستان کا جو ہاؤسنگ ہے وہ 0.25% آف GDP ہے، اور انڈیا 10 ہے، اور باقی ملک تو بہت زیادہ ہیں. تھائی لینڈ 26 ہے، ملیشیا 36 ہے. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کی کاوشوں کی وجہ سے فور کلوجر لا ٹھیک ہوا. فور کلوجر لا ٹھیک ہوا تو بینکوں نے پیسے دینے شروع کیے. اس کو کوئنسائڈ کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دی کہ آپ اگر صرف ہاؤسنگ پروجیکٹس میں آپ بیچ میں ڈالیں گے تو آپ کو یہ جب آپ ڈالیں گے تو جب تک وہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا آپ کو ایمنسٹی ہے اس کے لیے. تو یہ دی گئی. اور یہ دوسری جو انڈسٹریل اسکیم ہے یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ آپ ایک ایسے ٹیکس انسینٹیو اسکیم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیں گے، 5% ٹیکس دیں گے، لیکن صرف پلانٹ اور مشینری جو ہے اس کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے. اور یہ جو ہے یہ بھی اگلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس سے جو ہے اتنی جابس ہوگی. تو اس کے اوپر IMF نے اعتراض کیا ہے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ایمنسٹی نہیں ہے، یہ ایک قسم سے یہ انسینٹیو ہے، ٹیکس انسینٹیو اسکیم ہے، اور اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اور انہوں نے کہا بالکل ہم کریں گے. تو یہ بھی ان کا جو ہے میرے خیال میں وہ جنرلائزڈ ایمنسٹی کو میں بھی نہیں بلیو کرتا ہوں، اور پرائم منسٹر بھی بلیو نہیں کرتا. اور اس میں یہ بھی ہم نے کنسرن لگا دی کہ جو پہلے جنہوں نے ایمنسٹی لی تھی وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. جی 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 سر پہلی چیز یہ کہ جو صورتحال ہے اس میں جو غیر سیاسی صورتحال تھی اس میں ڈالر ایک مہینے میں 177 سے بڑھ کے 190 جاتا ہے، اور اس وقت نہ منسٹری کی جانب سے نہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے فری فلو چھوڑا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس کا امپیکٹ ہم 6 سے 6.5 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں، ہر کوئی پریشان اس سے. لیکن جب یہ ریونیو چینج ہوتا ہے اور وہی پیس اچانک سے آپ کا 3 مہینے میں ظاہر مطلب ذخائر اسٹیٹ بینک کے 17.5 ارب ڈالر سے گھٹ کے 11 ارب ڈالر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ آتی ہے اور 190 سے ڈالر گر کے 182 بلکہ 180 150 آ گئے. یہ کیسے؟ یہ کوئی ایسی اس حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے، بیکاز یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ 5 بلین کا جو یہ انہوں نے بھی کل کہا تھا وہ بھی میں آپ سے سمجھا دیتا ہوں کہ 5 بلین کے ریزرو چلے گئے. 5 بلین کے ریزرو چلے نہیں گئے، وہ 2.3 بلین جو ہے وہ چائنا نے ہمارے پاس ڈپازٹ رکھے تھے. وہ جب میچور ہوتے ہیں تو وہ کوئی 2 ہفتے سے 3 ہفتے لگاتے ہیں اور اس کو کلین اپ پیریڈ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ واپس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کنفرم کیا کہ واپس آ جائیں گے. 2.3 تو وہی ہو گیا. 900 ملین ڈالر جو ہے ہم نے ریکارڈنگ کا دیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا. اور اس کے اگینسٹ ہم کمپنی جو ہیں یہ ہماری جو SOEs ہیں انہوں نے ریز کر کے دینے ہیں پیسے، اور وہی ڈالر واپس ریز کر کے دے دیں گی. تو یہ اگر دونوں چیزیں صرف ملا دی جائیں تو 14.5 بلین کے اس وقت ہیں. لیکن ہمیں 1 بلین جو ہے IMF سے ملنا ہے. جب فرض کرو نہیں بھی ملتا وہ، تو ہم نے جانا تھا کیپٹل مارکیٹس میں. ہم نے اس کو ذرا تھوڑا ڈیلے کیا کیونکہ 2-2.5 بلین ہم نے وہاں سے ریز کرنا تھا.
اور جس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بانڈز کہتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت ریٹس جو ہیں وہ کافی پوری دنیا میں ریٹس جو ہیں وہ اسپائک کیے ہوئے. اب کیوں یہ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مارچ کی 3 تاریخ کو یہی ریٹ 178 تھا اور 190 پہ چلا گیا کیونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی. لوگوں نے ایکسپورٹر نے ڈالر باہر رکھنے شروع کر دیے. جو امپورٹر تھا وہ امیجیٹلی اس نے اس کے اوپر اپنی ایلسیاں کھولنی شروع کر دیں. تو اس میں جو آپ کے آئی ٹی والے ہوتے ہیں وہ بھی باہر تھوڑا پیسہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ انسرٹینٹی کم ہوئی ہے تو ایک دم ان کو واپس جب ڈالر آنا شروع ہوتا ہے تو پھر اٹ موو دی ادر وے. میں جس طرح کہتا رہتا تھا کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ اگر آپ نے اس کو فلوٹ رکھنا ہے تو دونوں سائڈ پہ موو کرنا پڑے گا, ادھر بھی جانا, ورنہ اسپیکولیٹر جو ہے وہ آپ کو ایک سائڈ پہ لیتا جائے گا. تو وہی ہوا, جیسے دوسری سائڈ پہ آنا شروع ہو گیا تو آپ نے دیکھا یہ ریپڈلی وہ امپروو ہوا. لیکن ابھی بھی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 100 میرے خیال میں 73-75 ہے. ابھی بھی آپ کا روپیہ جو ہے انڈر ویلیوڈ ہے, اور یہ 181-82 جو ہے اس کو اس سائڈ پہ جانا چاہیے, 175 کی طرف جانا چاہیے. دوسرا پہ اسٹاک ایکسچینج کا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسرٹینٹی ہوتی ہے تو وہ گرے. ایک دن میں 1700 چڑھ گیا, ہمارے وقتوں میں بھی ایک دن میں 1200 چڑھا ہے اور دوسرے دن 600 چڑھا ہے, تو 1800 تو چڑھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیل ویدر نہیں ہوتی. اکانومی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی اکنامک گروتھ کیا جا رہی ہے, فنڈامنٹل اس کی انڈسٹری کیسے گرو کر رہی ہے, اس کی ایگریکلچر کیسے کر رہی ہے, اس کی سروس سیکٹر کیسے گرو کر رہا ہے, اس کی ایکسپورٹس کیسے جا رہی ہیں آگے. تو یہ دیکھنا چاہیے. جی نہیں, میں یہ نہیں دیکھنا. نئی گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. اب وہ جو آپ کا بزنس میں نا نروس ہوتا ہے کہ جس وقت آپ بالکل ٹوٹل امپاس ہے, آپ دیکھیں گے نو کانفیڈنس چل رہا ہے سارا کچھ. آپ دیکھیں نا ہمارا جیسے ہی یہ 3 مارچ سے انہوں نے یہ شروع کیا چکر, تو اسی وقت سے آپ دیکھیں گے روپیہ بھی گرنا شروع ہوا اور اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر نیچے جانا شروع ہوا. سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جس دن 1700 پوائنٹ بڑھی تھی تو اسٹاک مارکیٹ میں 5 مین پلرز ہوتے ہیں انویسٹرز کے. ایک ہوتا ہے میوچل فنڈ, بینکس, انشورنس, فارنر اور انڈیویجولس. جتنے بھی ادارے ہیں 1700 پوائنٹ اور کل جو 250 پوائنٹ بڑھی تھی اس میں سب نیٹ سیلر تھے 2 دن سے. نو بڈی ہیز باٹ, صرف انڈیویجولس. اور انڈیویجولس آپ کو ہی پتہ ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ مارکیٹ کو کور کرتے ہیں, تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ کسی کے آنے میں ویلکم بھی. اگر آپ دیکھیں تو تمام اداروں نے نیٹ سیل کیے, $11 ملین کا پرسوں سیل کیے. ہاں بٹ لیکن مزمل دیکھو, جنرلی میں تو جنرل بات کروں گا جو کہ فنڈامنٹلس پہ. فنڈامنٹل یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ہو اور اگر فلوٹنگ روپیہ آپ کا ایکسچینج ہے, یہ دونوں افیکٹ ہوتی ہیں جو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے یا اکنامک انسٹیبلٹی سے. ہماری اکنامک تو اسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس کو افیکٹ کیا. اب جو لوگوں نے مارکیٹ نے دیکھا ٹھیک ہے جی اب وہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, اور اس سے یہ ہے کہ اب واپس فنڈامنٹل پہ چلے گئے. اور فنڈامنٹلس کیا ہیں؟ فنڈامنٹل یہ ہیں کہ 930 بلین روپیہ بنایا ہے انہوں نے آفٹر ٹیکس. اس دفعہ یہ پچھلے سال کا ہے, اس سال اس سے بھی زیادہ بن رہا ہے. یہ فنڈامنٹلس ہیں. یہ کسی آپ دیکھیں گے ابھی یہ نیگیٹو میں بھی چلی جائے گی, پھر آ جائے گی. تو ہم لوگ 47,000 دیکھ چکے ہیں اب جو ہم پیک کے اوپر, اب واپس یہ کہ 45-46 پہ آ گئی ہے. تو یہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کہ یہ نئی حکومت آئی ہے تو اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے. اٹ از آن دی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ ووٹ آف کانفیڈنس. جی نہیں دیکھیں آپ غلط نہ سمجھیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہ دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ 25 یہ تو سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 25% بڑھ گئی ہے. آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اس دفعہ 31-32 بلین پہ جائیں گی مرچنڈائز، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ بھی 2 بلین سے 3.5 بلین پہ جائے گی. امپورٹ جو بڑی ہے وہ میں نے آپ کو 9 مہینے کا صرف بتا دیا ہے کہ 9 مہینوں میں 12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا ڈیفیسٹ اگر ہے تو میں نے 11.5 بلین کے نمبرز آپ کو دکھا دیے ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ بڑی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے. اس میں کیا ہے جناب؟ اس کے بیچ میں آپ کا پیٹرولیم جو ہے وہ 6.5 بلین ڈالر بڑھ گیا ہے. یہ میں صرف مارچ تک کے نمبرز کی بات کر رہا ہوں. ویکسین 3 بلین کی ہم نے منگوائی ہیں. کوئلے کی جو قیمت بڑھی ہے جو تقریباً $100 سے 260 وغیرہ سے 300 پہ بھی گئی ہے، 1 بلین ڈالر. اور یہ جو خوردنی تیل ہے اس کا بھی 1 بلین ڈالر کا فرق ہے. تو یہ تقریباً 11.5 بلین ڈالر تو 12 بلین میں سے یہی ہے. 5 بلین سے یہ بھی بتا دیں. یہ باقی چیزیں بھی بڑی ہیں جس میں مشینری جو ہے آپ کی وہ ایکسپینسو ہو گئی ہے، جس کے بیچ میں آپ کا جو ٹرانسپورٹ بیچ میں یہ گاڑیاں ہم نے زیادہ آئی ہیں ہماری، کیونکہ یہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لوگوں نے گاڑیاں منگوائی ہیں. 1.3 بلین وہ ہے. ٹیکسٹائل کی 700 میں یہ سارا بلکہ یہ 5 بلین. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں بزنس ایز یوزول. وہ جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو وہ اس کو کور کرتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو پرائس کے ساتھ صرف بڑھی ہیں اور جو پرائس کے ساتھ گریں گی، بیکاز یہ باقی چیزیں نہیں گریں گی. یہ باقی چیزیں آپ کی گاڑیاں بھی امپورٹ ہوتی رہیں گی، آپ کی مشینری بھی امپورٹ ہوتی رہے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں 11.5 بلین. اب آپ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب میری یہ 11.5 بلین اگر پرائس نہ انکریز کر رہی ہوتی تو آج میرا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں ہوتا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ میں تو آپ کو صرف اوور آل نمبر دے رہا تھا نا کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 75 بلین کی ہیں، اور آپ کی ریمیٹنسز، RDA اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں، اور اس کے بیچ میں آپ وہ ڈال دیں جو IT بھی ڈال دیں تو وہ بھی تقریباً اتنی ہیں یا اس سے زیادہ. میں ایک لیکن آپ دیکھیں ذرا ٹھہر لیں. تو آپ کا یہ ہے کہ جی ہمیں پیمنٹس بھی کرنی پڑتی ہیں، ڈیٹ پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ. اچھا، اس کے بیچ میں نے ابھی نہیں ڈالے وہ آپ کے نمبرز میں جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں وہ بھی میں نے نہیں ڈالے کہ ویکسین جو کہی ہے فنڈڈ تھی، ان کو فنڈ بھی گیا تھا ورلڈ بینک والا، وہ بھی اس میں ایڈ ہوتی ہے. میں تو صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو ہمارا جو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا ایک ہی پرابلم ہے، گروتھ ہو رہی ہے. ایک پرابلم ہے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، جیسے وہ نیچے آئیں گی آپ کا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے آئے گا اور آپ کی انفلیشن بھی نیچے آئے گی. گروتھ ہو رہی ہوگی تقریباً 4 سے 5% پہ، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ معلوم ہے کہ ہم باٹم اپ بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا کے نیچے والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. ان کی گیم ختم ہو جائے گی 6-9 مہینے ختم. اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو اس وقت ڈی سیٹ کیا جائے. تو یہ بڑی سمپل گیم ہے. آپ کے خیال میں مجھے اگر سمجھ آ جاتی ہے میرے نا، میں تو اتنا عقل مند نہیں ہوں، تو ان کو تو وہ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ آتی ہی ہو. جی نہیں سر، ایک کون بول رہے تھے؟ جی 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 کوئی نہیں لنک بنتا بھائی. آئے تھے ہمارے پاس سارے انڈسٹریلسٹ، ہم نے ان کو کہا تھا دیکھو ہم 2-3 چیزیں کر رہے ہیں اور وہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہیلپ کریں گی. ایک تو ہم نے یہ پیٹرول وغیرہ کی جو کی بات ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم جو گریجویٹس ہوں گے ان کو ہم جو ہے 1 سال کا ہم انٹرنشپ دیں گے. یہ پروگرام بھی ہم نے ڈالا تھا بیچ میں، یہ آپ کو پتہ ہم نے اناؤنس کیا تھا. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ہم نے بلا کے ان کو کہا کہ بھائی تم لوگ اپنے تم لوگوں کو تو پیسے بنا رہے ہو یار، تم کم از کم 10 سے 20% تو اپنی تنخواہیں بڑھاؤ نا یار، تاکہ تمہارے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا مہنگائی کا توڑ انکم پہ زور، آمدنی پہ زور. کہ جب آمدنی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی تو وہ مہنگائی کو بھی سہ لیتے ہیں. اچھا انہوں نے ابھی اٹھا کے، اچھا اس کے بیچ میں 25,000 ہمارا بھی خیال میں تھا، لیکن ہم نے کہا یار اس وقت نہیں،
یہ ہم دیکھیں گے جولائی میں، کیونکہ پے اینڈ پینشن کمیشن نے 15 اپریل کو اپنی رپورٹ دے دینی ہے. اسی کے تھرو ہم پینشنز میں ہم نے جو انکریز کرنی تھی دیکھ کے، اور اسی طریقے سے ہم نے باقی تنخواہ، کیونکہ ہم نے دیکھنا تھا کہ تنخواہیں ہماری آؤٹ آف مارکیٹ سے کتنی آؤٹ ہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے اٹھا کے، انہوں نے یہ پاپولر قسم کی چیز ہے، انہوں نے اٹھا کے ڈھس کر کے کر دی. اور ابھی پتہ چلا کہ بھائی IMF بھی بیٹھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس کو وڈرا کیا ہے انہوں نے. جی بولیں جی. ان کے پاس دیکھیں، ہمارا تو یہی تھا کہ میں نے کہا تھا ہم نے سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہم کر رہے تھے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے، اور جو ہم کر رہے تھے انڈسٹری کے لیے، اور جو کر رہے تھے ایگریکلچر کے لیے، ہم وہ کرتے رہتے. اور ہم نے یہ کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، یہ نیچے سے گروتھ آنی تھی. اگر آپ اندازہ کریں نا، آپ ان کی پتہ آپ کی ریکوری ریٹس کیا ہیں ابھی بھی 7.5 سے 10 بلین تو ہو رہا ہے نا مہینے کا. 99% ریکوری ریٹس. اس کا مطلب ہے یہ بہت پروڈکٹیو قسم کی ہم نے انٹرونشن کی ہے گراس روٹ لیول پہ. گروتھ تو ہوگی نا اس کی. میں یہ چاہوں گا، مجھے افسوس ہوگا کہ عام آدمی کے لیے جو ہم یہ پروگرامز کر کے جا رہے ہیں، یہ اگر اس سے ڈیویٹ کریں. ٹھیک ہے جی. دوسرا، ان کو انہی چیزوں پہ، انہی آراء پہ کام کرنا چاہیے. پروڈکٹیو جو آپ کے ایریاز ہیں اس کے اوپر ان کو ایمفسائز کرنا چاہیے، اور نہیں ڈرنا چاہیے. یہ تھوڑا بہت اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا تھوڑی مہنگائی ہوتی ہے، بیکاز یہ نیچے چلی جائے گی. لیکن گروتھ ایک دفعہ آپ نے اس کو ریٹارڈ کر دیا، روک دیا، تو وہ پھر واپس نہیں آئے گی. اور ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے ایک لمبے عرصے کے لیے. جی. میں منسٹر آف فائنانس نے تو اپنی طرف سے، دیکھیں منسٹر آف فائنانس نے، میں آپ کو اس کا بھی یہ بڑی اچھی آپ نے بات کر لی، کم از کم میں نے وہ کور کرنا تھا. ہم نے جو میں ابھی کہہ رہا تھا 3 پوائنٹ جو ہمارا 9% ڈیفیسٹ اس وقت ہوا ہے، اس کے بیچ میں 550 ارب روپیہ میں نے 600 ارب میں سے جو PSDP ہے وہ میں دے چکا ہوں. ہم نے پیسے دے دیے ہیں. اب پلاننگ نے ادھر جا کے خرچ کرنا نہیں کرنا، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے. وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، یہ پاکستان کا 10% ہے، اور اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سر وہ IMF کی تو بات یاد کر رہے تھے کیا کہ وہ کہہ رہے تھے خود مختاری والی ہے، اور ابھی آپ ان کی حکومت آئی ہے. ہاں وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا جی، جب یہ بجٹ یہ پیکج آ رہا تھا فروری کے بیچ میں، ہم جو کر رہے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم اس کو کینسل کر دیں گے. اور ہم بیسکلی وہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم گورنر کو بھی نکال دیں گے. تو ٹھیک ہے، اب گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے. بالکل کر دیتا ہوں، میں ابھی کر دیتا ہوں یار بھائی. شوکت ترین جو ہے، شوکت ترین ناکامیوں سے نہیں ڈرتا. لیکن میں بتا دیتا ہوں، سب سے بڑی ناکامی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی جو ہے، جو ہماری جو پلاننگ تھی، جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. اکنامک پلان بناتے ہمارے پاس ٹائم لگا. اس سے ہم نے ہمارے ریٹارڈیشن ہوئی ہے. دوسری ایک میں بڑی ناکامی سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے. اس کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ ڈاکٹر عشرت نے ایک بڑا اچھا پلان دیا، ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا. پھر ہماری یہ جو ہم لوگ کموڈٹی پرائسز ہیں، یہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں. ہم نے اس کے بارے میں کیا کوئی لائے عمل ہے ہمارے پاس کہ ہم کوئی ٹریڈنگ فلور بنائیں، کوئی کموڈٹی ٹریڈنگ کے اوپر، تاکہ ہم یہ جو اوپر نیچے جاتی ہیں اس کو کور کر سکیں. فارن ایکسچینج میں بھی تو اوپر نیچے جاتی ہے، بینکس جو ہیں ان کو کور کرتے ہیں. کیا اس نے ہم نے کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اور بھی چیزیں اس میں ہیں جس کے بیچ میں یہ کہتا ہوں، جس طرح ہماری بیوروکریسی ہے، اس بیچاروں کو دیکھیں. ابھی دنیا کہیں جی اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو اب ہمیں 3.5 سال آپ نے ہمیں دیے نا. اب شروع کر رہے ہیں یہاں. 40 سال جو بیٹھ کے گئے ہیں، وہ تو یہ پرابلم اس وقت بھی تھے، اور ہم نے کم از کم سوچنا شروع کیا ہے. اس کے اوپر ہم نے پلانز بنانے شروع کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ.